مائیکل جیکسن ایک ایسا انسان تھا جو نظام فطرت کو شکست دینا چاہتا تھا. اسے 4 چیزوں سے سخت نفرت تھی. اسے اپنے سیاہ رنگ سے نفرت تھی. وہ گوروں کی طرح دکھائی دینا چاہتا تھا. اسے گمنامی سے نفرت تھی. وہ دنیا کا مشہور ترین شخص بننا چاہتا تھا. اسے اپنے ماضی سے نفرت تھی. وہ اپنے ماضی کو اپنے آپ سے کھرچ کر الگ کر دینا چاہتا تھا. اسے عام لوگوں کی طرح 70-80 برس میں مر جانے سے بھی نفرت تھی. وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا. وہ ایک ایسا گلوکار بننا چاہتا تھا جو 150 برس کی عمر میں لاکھوں لوگوں کے سامنے ڈانس کرے, اپنا آخری گانا گائے, 25 برس کی گرل فرینڈز کے ماتھے پر بوسہ دے اور کروڑوں مداحوں کی موجودگی میں دنیا سے رخصت ہو جائے. مائیکل جیکسن کی آنے والی زندگی ان 4 خواہشات کی تکمیل میں بسر ہوئی. اس نے 1982 میں اپنا دوسرا البم والیوم جو ہے نا تھرلر لانچ کیا. یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا البم تھا. 1 ماہ میں اس کے 6.5 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئی تھی اور یہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بن گیا تھا. مائیکل جیکسن اب دنیا کا مشہور ترین گلوکار تھا. اس نے گمنامی کو شکست دے دی تھی. مائیکل جیکسن نے اس کے بعد اپنی سیاہ جلد کو شکست دینے کا فیصلہ کیا اور پلاسٹک سرجری شروع کر دی. امریکہ اور یورپ کے 55 چوٹی کے پلاسٹک سرجنز کی خدمات حاصل کی اس نے. یہاں تک کہ 1987 تک مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت, جلد, نقوش اور باڈی لینگویج تبدیل ہو گیا. سیاہ مائیکل جیکسن کی جگہ گورا چٹا اور نسوانی نقوش کا مالک ایک خوبصورت مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ گیا. یوں اس نے اپنی سیاہ رنگت کو بھی شکست دے دی. اس کے بعد اس کی ماضی کی باری آئی. مائیکل جیکسن نے اپنی ماضی سے بھاگنا شروع کر دیا. اس نے اپنے خاندان سے قطع تعلق کر دیا. اس نے اپنے ایڈریسز تبدیل کر لی. اس نے کرائے پر گورے ماں باپ حاصل کر لیے اور تمام پرانے دوستوں سے بھی جان چھڑوا لی. ان تمام اقدامات کے دوران جہاں وہ اکیلا ہوتا چلا گیا وہاں وہ مصنوعی زندگی کے گرداب میں بھی پھنستا چلا گیا. اس نے خود کو مشہور کرنے کے لیے ایلوس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے شادی بھی کر لی. اس نے یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسمے, سٹیچوز بھی لگوا دیے اور اس نے مصنوعی طریقہ تولید کے ذریعے ایک نرس سے اپنا پہلا بیٹا پرنس مائیکل بھی پیدا کر لیا اور نرس سے ڈیوی رو کے بطن سے اس کی بیٹی پیرس مائیکل بھی پیدا ہوئی. اس کی یہ کوشش بھی کامیاب ہو گئی. اس نے بڑی حد تک اپنے ماضی سے بھی جان چھڑا لی. لہٰذا اس کے بعد اس کی چوتھی اور آخری خواہش پورا ہونی باقی تھی. وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا. مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کرتا رہا. مثلاً وہ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا. وہ جراثیم, وائرس اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے گلوز پہن کے لوگوں کو ہاتھ ملاتا تھا. وہ لوگوں میں جانے سے پہلے منہ پر ماسک چڑھا لیتا تھا. وہ مخصوص خوراک کھایا کرتا تھا اور اس نے مستقل طور پر 12 ڈاکٹرز ملازم رکھے ہوئے تھے. یہ ڈاکٹر روزانہ کی بنیاد پر اس کے جسم کا ایک حصے کا ایگزامن کیا کرتے تھے. اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوتا تھا. اس کا سٹاف اسے روزانہ ورک آؤٹ, ایکسرسائز, ورزش بھی کراتا تھا. اس نے اپنے لیے فالتو پھیپڑوں, گردوں, آنکھوں, دل اور جگر کا بندوبست بھی کر لیا تھا. یہ وہ ڈونرز تھے جن کے تمام اخراجات مائیکل اٹھا رہا تھا اور ان ڈونرز نے بوقت ضرورت اپنے اعضاء سے عطیہ کر دینے تھے. چنانچہ اسے یقین تھا کہ وہ 150 سال تک, 150 سال تک زندہ رہے گا. لیکن پھر 25 جون کی رات آئی. اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئی. اس کے ڈاکٹرز نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹرز کو اس کی رہائش گاہ پر جمع کیا اور یہ ڈاکٹرز اسے موت سے بچانے کی کوشش کرتے رہے لیکن ناکام ہوئے تو ہاسپٹلائز کر دیا گیا. جو شخص جس نے 150 سال کی پلاننگ کر رکھی تھی, جو ننگے پاؤں زمین پہ نہیں چلتا تھا, جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے گلوز چڑھا لیتا تھا, جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کش اینٹی بائیوٹک ادویات چھڑکی جاتی تھیں, جس نے 25 برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جو اس کے ڈاکٹرز نے اسے منع کیا ہوا تھا, وہ شخص صرف 50 برس کی عمر میں, وہ صرف 30 منٹ میں انتقال کر گیا. اس کی روح چٹکی کے دورانیے میں جسم سے پرواز کر گئی. مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی اور یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا. اور اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم کولیپس کر گیا تھا اور کمپنی کو 25 منٹ تک اپنے صارفین سے ہاتھ جوڑ کر معذرت کرنا پڑی. مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ
کہ بہت زیادہ احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم جو ہے نا وہ اسکیلٹن ڈھانچہ بن چکا تھا، وہ سر سے گنجا ہو گیا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، اس کے کولے، اس کے کندھے، پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشانات تھے۔ وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلرز کا محتاج ہو چکا تھا، چنانچہ وہ روزانہ درجنوں انجیکشن لگواتا تھا، لیکن یہ انجیکشنز، یہ احتیاط اور یہ ڈاکٹرز بھی اسے موت کے منہ سے نہیں بچا سکے، اور وہ ایک دن چپ چاپ اس جہاں سے چلا گیا، اور یوں اس کی آخری خواہش 150 سال کی زندہ رہنے والی پوری نہیں ہو سکی۔ لیکن حیرت ہے دوستو، ہم مائیکل جیکسن کے انجام کے بعد بھی خود کو فولاد کا انسان سمجھتے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ ہم موت کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم 150 سال تک ضرور زندہ رہیں گے، لیکن یہ خام خیالی ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور کسی کا دل بدل